آج کی اس ویڈیو میں ہم پپیتا پھل کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پپیتا فارسی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں اسے پپایا کہتے ہیں۔ اس پھل کی پیدائش فلپائن اور چین میں ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان، ہندوستان اور دوسرے کئی گرم ممالک میں بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کی افادیت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو 100 گرام پپیتا میں صرف 39 کیلریز ہوتی ہیں، اور یہ کچا اور پکا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پپیتا ایک بہت ہی مزیدار، رسدار اور بہت ہی خوبصورت زرد رنگ کا پھل ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے اور ذائقے کے لحاظ سے تلخ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کھانے کے علاوہ سلاد اور جوس نکال کر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچا پپیتا گوشت کو گلانے کے دوران بھی مددگار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی انگریڈینٹس کی بات کریں، جو اس کے اندر جو ہمیں منرلز ملتے ہیں، جو ہمیں باڈی کو فائدہ پہنچانے والے جو اجزاء اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے متعلق ہم بات کریں تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ملٹی وٹامن ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایلوپیتھک کی ملٹی وٹامنس لیتے ہیں، تو بجائے اس کے اگر وہ اس چیز پہ فوکس کریں، سربیکس کی بجائے وہ اس چیز پہ فوکس کریں، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز نہیں چھوڑتا۔ ایک نیچرل ملٹی وٹامن ہے۔ اس کے اندر وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن کے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، سوڈیم، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، زنک، فاسفورس اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ ہر موسم میں دستیاب ہوتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ سستا پھل ہے، ہر ایک کی دسترس میں بھی ہے۔ تو یہ ایک ٹانک ہے، ایک ایسی ٹانک جس میں کئی بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جلدی امراض میں اس کا کھانا بہت مفید ہے۔ بعض بیوٹی کمپنیاں جو ہیں وہ اس کو اپنی پروڈکٹ میں استعمال کرتی ہیں۔ پپیتا کو اگر آپ ناشتے میں استعمال کریں تو یقین کریں کہ یہ ناشتہ آپ کے لیے انتہائی صحت مند ناشتہ ثابت ہوگا۔ اگر آپ اس کو نہار منہ اس کا استعمال کریں تو آپ کے جسم سے جو فالتو چربی ہوتی ہے، لپڈز، اس کو یہ ریڈیوس کرے گا، نتیجتاً موٹاپا کم ہوگا، وزن کم ہوگا۔ اگر آپ گرم پانی میں اس کے پتے ڈال کر استعمال کریں تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بہترین ٹانک ہے جن کو بھوک کی کمی ہو، کیونکہ یہ عمل ان کی بھوک بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ اور اس کا جو پانی ہے، اس کو اگر ایسی خواتین جن کو حیض درد کے ساتھ آتے ہوں، ان کو بھی آرام مل جاتا ہے۔ پانی میں نمک یا املی کا اضافہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پپیتا کے اگر آپ مزید فوائد کو دیکھیں تو یوں تو بہت سارے ہیں، لیکن جس میں سے میں چند ایک یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نظام انہضام بہت بہتر کرتا ہے، آپ کی کانسٹیپیشن نہیں ہوتی، آپ کو بدہضمی نہیں ہوتی، سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لپڈز کے کنٹرول کے لیے بھی پپیتا بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ دل کے لیے، نظام قلب کو فرت بخشتا ہے، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے،
اس کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے چہرے کے دانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر وائٹامن اے ای یہ دونوں ہیں جو کہ اسکن کی حفاظت کے لیے بہت عام کردار ہوتا ہے ان کا، تو جلد کو چمکدار بھی بناتا ہے، پیٹ کی بیماریوں اور السر وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے، بریسٹ کینسر کا خدشہ ہو ایسی صورت میں بھی پپیتا کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جن لوگوں کو ان کا بلڈ ایب نارمل رہتا ہو، نارمل نہ ہو، کسی وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، کسی وقت لو ہو جاتا ہو، تو وہ پپیتا کا استعمال کریں، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ چربی کو گلانا، وزن کم کرنا اس میں بہت مفید ہے۔ بخار اور ڈینگی بخار، اسپیشلی ڈینگی بخار جو ہے، اس کے دوران آپ پپیتا کو استعمال کریں، آپ کا بخار اتر جائے گا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بلڈ کے اندر کسی قسم کی بھی کلاکنگ یا کلاٹ بننے کا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہونے دیتا، اور غیر ضروری جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے جو کہیں پہ جم جاتا ہے، لوتھڑے بن جاتے ہیں، اس کے عمل کو یہ روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے باڈی کے اندر کوئی زخم ہے، باہر کوئی زخم ہے، چوٹیں آئی ہوئی ہیں اس طرح سے، تو ان زخموں کی شفا یابی کے لیے بھی بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بیج جگر کی جو سرہاسس ہوتی ہے اس کے اندر بہت مفید ہیں۔ 5 سے 6 بیج اگر گرائنڈ کر کے لیموں کے جوس میں ملا کر ایسے شخص کو دیے جائیں جس کا جگر بہت ویک ہو، تو اس کا جگر بہتر ہو جاتا ہے۔ پپیتا کا استعمال جو لوگ باقاعدگی سے کرتے ہیں وہ گردوں کی بیماری سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ اس کا کانسٹنٹ استعمال کریں ان میں کبھی ٹیومر نہیں آ سکتا، کبھی پروسٹیٹ کینسر نہیں آ سکتا، پھیپھڑوں کا کینسر نہیں آ سکتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وائٹامن اے بھی اس کے اندر ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر زنک بھی ہوتا ہے، تو آپ کی آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں اور اس کو بھی اسٹیبل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے اندر جیسا کہ وائٹامن کے بھی موجود ہے، تو وائٹامن کے، وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، یہ تینوں اکٹھے پروسیس کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈیفیشنسی آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، تو یہ تینوں اگر ایک ہی چیز میں آپ کو مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہڈیوں کو قوت دے گا، تو آپ کی گنٹھیا کا مرض، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، آرتھرائٹس، خاص کر جو بوڑھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کو بجائے ہم ڈیلی کے سربیکس وغیرہ کے سپلیمنٹس دینے کے، بہتر ہے کہ ان کو اگر پپیتے کا پھل دیا جائے باقاعدگی کے ساتھ، تو ان کے اندر یہ جو جوڑوں کا درد، آسٹروپروسس اور اس طرح سے جو دوسری بیماریاں ہیں ان سے بھی ان کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں خواتین میں، ان کو ختم کرنے میں پپیتا بہت زبردست اس کا ایکشن ہے۔ صرف آدھی چمچ ہلدی اور 1 چمچ پپیتا کا گودا ملا کر اس جگہ پر لگائیں، 15 سے 20 منٹ بعد اس کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتہ میں 1 بار لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی یہ ان کے جو غیر معمولی جو غیر ضروری جو بال ہوں گے جسم پر، ان کے جو فالکلز ہوں گے ان کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔